بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر طاہر محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آتا ہے تو ذرا کرم اس کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ میرے اگلے سارے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کو آگے شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اچھا، آج یوسینوفیلیا، اس کو بھی اردو میں بھی یوسینوفیلیا ہی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک آگاہی کا ایک لیکچر پیش خدمت ہے۔ یوسینوفیلیا کیا ہے، اس کے علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ یوسینوفیلیا کا مرض سردیوں میں عموماً زیادہ ہو جاتا ہے، جب خون میں 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، یعنی RBC، WBC اور پلیٹلیٹس۔ پھر WBC یعنی وائٹ بلڈ کارپسل میں جب نیٹروفیل، اسینوفیل، بیکوفیل اور لیمفوسائٹ اور مونوسائٹ، اگر یہ WBC یعنی وائٹ بلڈ کارپسل میں اس کا مقدار بڑھ جائے اور نارمل رینج سے زیادہ ہو جائے تو اس کا بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ چیزیں نارمل سے بڑھ جائیں تو مریض بن جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کو ایوسینوفیلیا ہو جاتا ہے، یعنی وائٹ بلڈ کارپسل اپنا کام، جو بیماریوں سے جسم کو بچاتا ہے، اس کا کام کمزور پڑ جاتا ہے، اور جسم پر بیماریاں جو وائرل ہوں، انفیکشن، بیکٹیریل، پیریسسٹک امراض آسانی سے آوارہ ہو جاتا ہے، یعنی انفیکشن اور بیکٹیریل اور پیریسسٹک آسانی سے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اگر کانسی یعنی استما ہو تو بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ یوسینوفیلیا کے مریض کو کانسی تو ہوتا ہے مگر بلغم کا علاج نہیں ہوتا۔ RBC یعنی ریڈ بلڈ کارپسل، یعنی اس میں ہیموگلوبین اس کا کیپیسٹی کو بڑھاتا ہے اور یہ لنگز کے ذریعے پوری جسم میں پھیلاتا ہے۔ دوسرا وائٹ بلڈ کارپسل یعنی WBC ہوتا ہے، جو جسم کی امیونٹی یعنی قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔ WBC کے جو بھی سیلز ہوتے ہیں وہ باہر سے جو بھی وائرس یا انفیکشن آتا ہے، اور خصوصاً اس میں یوسینوفیلیا اس کو کنٹرول کرتا ہے اور جسم سے باہر نکال لیتا ہے۔ اگر یوسینوفیلیا کی مقدار 500 مائکرو لیٹر سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو یوسینوفیلیا کہتے ہیں۔ اگر جسم پر خشک کھانسی، نزلہ، دمہ، چین کے آنا، جسم میں درد، بخار یا الرجی ہو تو انفیکشن ہو جائے تو بخار اترنے کا نام نہیں لیتا، تو ڈاکٹر کو CBC کرنے کا کہہ دیتا ہے، یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو یوسینوفیلیا ہو جاتا ہے یا نہیں۔ گلے میں درد ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گلے میں کچھ اٹکا ہوا ہوتا ہے اور صحیح طور پر کام نہیں کرتا، خوراک گلے سے نہیں نگلا جاتا، ساتھ ہی ساتھ خشک کھانسی ہو جاتا ہے، جو سینے میں درد اور کھانسی کے باعث بنتا ہے۔
اس کے لیے پہلی دوائی ہے ایکونیٹ 200. اگر سردی لگ جائے یا زکام ہو جائے اور ساتھ بخار ہو جائے اور بے چینی ہو تو اس کی پہلی دوا ایکونیٹ 200. ایک اور دوا ہے ٹیرورینیم 200. اگر کانسی ہو جو مشکل سے نکلتا ہو یعنی خشک کانسی ہوتی ہے، بلغم کا اخراج نہ ہو، مریض کو انیمیا یعنی خون کی کمی ہوتی ہے اور ساتھ ہی تھائرائڈ بھی ہو تو تھائرائڈینیم اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے لیکسس 200. اگر دم گھٹنے کا مسئلہ ہو، ساتھ ہی الرجی ہو اور کانسی ہو اور ساتھ گلے کی بیماری ہو تو لیکسس 200 بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے ہسٹامین 200. یہ دوا ایکسمپیلی کھجلی اور الرجی بھی ساتھ ہو، پرفیوم سے دھواں سے الرجی ہو تو یہ الرجی کو جڑ سے ختم کرنے والی دوا ہے ہسٹامین. سانس کی تکلیف ہو یا جلد کی بیماری ہو تو یا یوسینیفیلیا ہو تو اس کے لیے ہسٹامین بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے ایلمسیپیا 30. اگر مریض کو سردی لگ جائے، ساتھ زکام اور چینکی بھی ہو اور الرجی بھی ہو، خصوصاً اگست کے مہینے میں ہو تو ایلمسیپیا 30 بہترین دوا ہے. اس دوا کے استعمال سے الرجی اور یوسینوفیلیا بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک اور دوا ہے لیکوپرس سیکم اسپولینٹم کیو. اگر مریض کو ڈسٹ سے الرجی ہو یعنی دودھ سے الرجی ہو اور ڈسٹ سے متاثر ہو کر اس کا الرجی بڑھ جائے تو لیکوپرسیکم اسپولینٹم کیو استعمال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ڈسٹ الرجی اور یوسینوفیلیا ختم کرنے کے لیے یہ بہترین اور اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے بیسیلینیم 200. اگر زکام زیادہ ہو، گلے میں درد ہو تو بیسیلینیم 200 اس کے لیے اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے ٹیوبرکلینیم 200. اگر کانسی ہو اور سینے میں درد ہو اور بلغم کے اخراج میں دشواری ہو تو ٹیوبرکلینیم اس کے لیے اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے نیٹرم آرسینکم 30. اگر کسی مریض کو دھواں سے الرجی ہو اور دھواں کی وجہ سے دمہ یعنی استما بڑھ جائے تو نیٹرم آرس 30 بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے اوسیمم کین کیو. یہ دوا پلانٹ کنگڈم کی دوا ہے. اس کو اردو میں تلسی اور پشتو میں کشمالو کہتے ہیں. یہ انفیکشن کے لیے، یوسینوفیلیا کے لیے اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے یوٹریکا یورینس کیو. اگر کسی مریض کے جسم میں سرخ دبے ہو یعنی اسپاٹ پڑ جائے اور اس کے جسم میں شدید خارش ہو رہا ہو اور خون کا ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو یوسینوفیلیا ہو گیا ہو تو ایسے حالات میں اٹیکے یورینس مدر ٹنچر بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے نیٹرانسل 66. یہ بایوکیمک کی دوا ہے، 6X میں ہے اور یہ گولیوں کی شکل میں آتا ہے. اگر ٹھنڈی ہوا لگ جانے کی وجہ سے یوسینوفیلیا ہو جائے تو نیٹراسیل کو 6X بایوکیمک اس کے لیے اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے انٹمٹاٹ 30. اگر گلے کی خرابی ہو، کانسی کے ساتھ بلغم نکلنے میں مشکلات ہو تو انٹمٹاٹ بہترین اور اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے فیرمپاس 6X. یہ فیرمپاس 6X جو ہے یہ بھی بایوکیمک دوا ہے، گولیاں ہیں. یہ دوا بخار کے لیے، انفیکشن کے لیے، جسم میں درد کے لیے، چمکوں کے لیے اور دمے کے لیے فیرمپاس 6X بہترین اور اولین دوا ہے. ایپیکاک 200. اگر بخار ہو اور ساتھ الٹی بھی ہو یا ساتھ کانسی بھی ہو تو ایپیکاک 200 اس کے لیے ٹاپ کی دوا ہے. ایک اور دوا ہے کالیمیور 6X. یہ دوا بھی بایوکیمک گولیوں کی شکل میں ہے. یہ کانسی کے لیے، انفیکشن کے لیے، دمہ کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے. اگر کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرا موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 032152999863. اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.